اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج آپ کو بتاؤں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کون سی دعائیں کیا کرتے تھے اور ہمیں کون سی دعائیں مانگنے کا حکم فرمایا۔ تو اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی آخری تشہد پڑھ کر فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگے: جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنہ سے، مسیح دجال کی شر سے۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے اور یہ دعا مانگتے: اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت ذی الجلال والاکرام۔ راوی ولید کہتے ہیں کہ میں نے اوزائی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اس طرح فرماتے: استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے اور سلام پھیرتے تو فرمایا کرتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد من الجد۔ اس کا ترجمہ ہے: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہت ہے اور اسی کی تمام تعریفیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ، جسے تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی کوشش کرنے والی کی کوشش تیرے مقابلہ میں سود مند نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مہاجرین فقراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ مالدار لوگ اعلیٰ درجہ اور ہمیشہ کی نعمتوں میں چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ کیسے؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جس طرح کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور وہ بھی روزہ رکھتے ہیں جس طرح کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اور وہ بھی صدقہ نکالتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں دے سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ سکھاؤں کہ جو تم سے سبقت لے گئے ہیں، تم انہیں پالو اور اپنے بعد والوں سے آگے بڑھ جاؤ، اور کوئی تم سے افضل نہ ہو سوائے اس کے جو تمہارے جیسا کام کرے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو۔ راوی ابو صالح کہتے ہیں کہ مہاجرین فقراء دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہمارے مالدار بھائیوں نے یہ بھی سن لیا ہے اور وہ بھی اسی طرح کرنے لگے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ حضرت کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نماز کے بعد کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے والا یا جن کو کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو گئے، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہہ لیا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور صف میں داخل ہو گیا اور اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے کہا: الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تم میں سے نماز میں یہ کلمات کس نے کہے؟ تو لوگ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ تم میں سے یہ کلمات کہنے والا کون ہے؟ اس نے کوئی غلط بات نہیں کہی۔ تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں آیا تو میرا سانس پھول رہا تھا، تب میں نے یہ کلمات کہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا جو ان کلمات کو اوپر لے جانے کے لیے جھپٹ رہے تھے، یعنی کہ ان کی اتنی فضیلت ہے۔ دوڑ کر جماعت میں پہنچنے والوں کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب نماز کے لیے تکبیر کہی جائے تو تم دوڑتے ہوئے نہ آؤ بلکہ اطمینان سے آؤ، اور نماز کی جتنی رکعتیں تمہیں مل جائیں
انہیں پڑھو اور جو چھوٹ جائیں انہیں پوری کر لو، کیونکہ جب تم میں سے کوئی نماز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن ابو قتادہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیز دوڑنے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے نماز کی طرف جلدی کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ایسے نہ کرنا، جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکون سے آؤ، جو تمہیں مل جائیں انہیں پڑھ لو اور جو چھوٹ جائیں انہیں بعد میں پورا کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے امام کے ساتھ نماز کی ایک رکعت پا لی تو اس نے نماز کو پا لیا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز میں سے ایک رکعت پا لی تو اس نے نماز پا لی، اور جس آدمی نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز کی ایک رکعت پا لی تو اس نے نماز پا لی۔ نمازوں کے اوقات کار کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم فجر کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت باقی ہے جب تک کہ سورج کا اوپر کا کنارہ نہ نکلے، پھر جب تم ظہر کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت عصر تک ہوتا ہے، پھر جب تم عصر کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت سورج کے زرد ہونے تک ہے، جب تم مغرب کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت شفق کے غروب ہونے تک ہوتا ہے، پھر جب تم عشاء کی نماز پڑھ چکو تو اس کا وقت آدھی رات تک ہوتا ہے۔ گرمی اور سردی کے بارے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ نے اپنے رب سے شکایت کی اور اس نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میرا بعض حصہ کو کھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں، تو اس وجہ سے تم سخت گرمی پاتے ہو اور سخت سردی پاتے ہو۔ اسی سلسلہ میں ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، کیونکہ سخت گرمی دوزخ کے سانس لینے کی وجہ سے ہے، اور ذکر فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی تو اسے ہر سال میں دو سانس لینے کی اجازت دی گئی، ایک سانس سردی میں اور ایک سانس گرمی میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی سے عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا کہ اس کے گھر والے اور اس کا مال ہلاک ہو گیا۔ اسی سلسلہ میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روک دیا یہاں تک کہ سورج سرخ یا زرد ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ عصر کی نماز سے روک دیا، اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ یہ غزوہ احزاب کی بات ہے۔ ناظرین، اللہ پاک ہم سب کو ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔